بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام آنے والا ہے۔ تمامی اہل سنت اہل بیت اطہار سے جو محبت کرتے ہیں وہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے، مگر اسی محبت اور عقیدت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور وہ من گھڑت قصے اور کہانیاں بیان کر کے عظمت اہل بیت پر حملہ آور ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ماہ محرم الحرام میں گھر گھر محفلیں ہوں، آپ نیاز کریں، سبیل لگائیں، مگر ساتھ ہی ان لوگوں پر گہری نظر رکھیں جو من گھڑت کہانیاں سنا کر کے عوام کی عقیدت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ محرم الحرام میں یہ بیان کیا جاتا ہے، کربلا سے جب قافلہ واپس ملک شام گیا تو یزید ہی کی جیل میں حضرت سیدہ سکینہ کا انتقال ہو گیا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حسنین کریمین گیند کھیل رہے تھے اور گیند جا کر کے ایک طاق پہ رک گیا، پھر امام حسین نے قرآن پہ پیر رکھا اور رحل سے گیند کو اتارا، صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں اس کی شکایت پیش کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے حسنین کے کپڑے اتروا دیے اور کہا دیکھو سر سے لے کر پیر تک قرآن لکھا ہوا ہے، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام ربانی مجدد الفسانی نے باقاعدہ وصیت کیا کہ رسول اللہ کی ہر سنت پہ میں نے عمل کیا ہے، مگر رسول اللہ کی ایک سنت ایسی ہے جس پہ میں عمل نہیں کر سکا، میرا کوئی نواسہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے آغوش میں ان کے نواسے حسنین کریمین نے پیشاب کیا ہے، میرا کوئی نواسہ نہیں ہے۔ جب میری بیٹی کو بچہ پیدا ہو تو میری قبر پہ لے کے آنا اور اس سے پیشاب کروا دینا۔ اسی طرح یہ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا میں باقاعدہ ہندوستان سے ایک لشکر گیا تھا جو امام حسین کی مدد کے لیے گیا تھا، حالانکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ مجھے ہندوستان جانے دو۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے جو خالو تھے ہندوستان میں، ان سے خط و کتابت اور باقاعدہ رابطہ رہتا تھا۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ اپنے کاندھے پر یزید کو بٹھا کر لے کر جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھ کر کے کہا کہ دیکھو جنتی باپ کے کاندھے پر جہنمی بیٹا ہے، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے رسول کا وصال 11 ہجری میں ہوا، یزید 25 ہجری میں پیدا ہوا، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح سے اپاہج فرشتے کی کہانی بنا کر کے پیش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین کے قتل کا فتویٰ دینے والے قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حالانکہ وہ عظیم تابعی ہیں اور بہت بڑے قاضی ہیں، وہ ان پر یہ الزام ہے۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین اور عبداللہ ابن عمر کھیل رہے تھے، کسی بات پر امام حسین نے کہا او غلام کے بیٹے، پھر حضرت عمر نے کہا مجھے لکھ کر کے دیجئے، میری قبر میں رکھیے گا، وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ پھر اسی طرح سے مابعد کربلا، کربلا کے بعد کیا ہوا، اس کو بیان کرتے ہوئے مختار سقفی کی خوب تعریف کی جاتی ہے، حالانکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ تو اس ماہ محرم الحرام میں ذکر اہل بیت ضرور کریں، مگر ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور اسٹیج والوں پر گہری نظر رکھیں جو جھوٹی کہانیاں بیان کر کے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت پر حملہ آور ہیں۔ کچھ لوگ تو امیر معاویہ پر تنقید کرتے ہیں، کوئی دوسرے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، کوئی ان حضرات پر تنقید کرتے ہیں جو کربلا تشریف نہیں لے گئے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات، ماہ محرم الحرام میں چند کتابیں مارکیٹ میں خوب بکتی ہیں، شہید ابن شہید، خاک کربلا، حالانکہ یہ کتابیں بالکل معتبر نہیں ہیں۔ شاہ نامہ اقبال دائم کی کتاب، ارجح المطالب عبید اللہ امرتسری کی کتاب، ایسے ہی سیدہ زہرا کے نام سے راشد الخیری کی کتاب، خواجہ حسن نظامی کی کتاب روضۃ الشہداء، یہ بھی معتبر نہیں ہے۔ سعادت الکونین، صحابہ کی گستاخی اس کے اندر بھری پڑی ہے۔ احسن الانتخاب، یہ کتاب بھی انتہائی غلط ہے، اس کا جواب بوارق العذاب لآدائی الاصحاب کے نام سے دیا گیا ہے۔ اس طرح بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں بک رہی ہیں، اپنے آپ کو بچائیں اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں۔ ہاں، آپ آئینہ قیامت کا مطالعہ کریں، انتہائی زبردست کتاب ہے۔ آپ سوانح کربلا کا مطالعہ کریں، صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس طرح اور بھی اہل سنت کی جو عظیم کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں اور انہی سے بیان کریں اور انہی سے بیان سنیں بھی۔ یہ ایک عمدہ کتاب ہے، اس کا آپ ضرور مطالعہ کریں۔ علامہ ارشد القادری کی کتاب نقش کربلا زبردست ہے، آپ ضرور مطالعہ کریں۔ علامہ مشتاق نظامی کی کتاب بہت زبردست ہے اور دیوبندیوں کا پول زبردست طریقے سے کھولا گیا ہے اس کے اندر۔